فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، کتاب خدا کی معرفت کے ساتھ میں نصرت حسن کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج ہم اس کے پارٹ 7 کا آغاز کریں گے صفحہ نمبر 135 سے۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ جب چلتے ہیں تو پسینہ نکلتا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے حرکت و حرارت۔ سابق زمانے میں جب آگ پیدا کی گئی وہ اسی طرح پیدا ہوئی کہ اجسام کا تصادم ہوا، اور اس حرکت سے جو حرارت پیدا ہوئی اس سے آگ ظاہر ہوئی۔ چقماق پتھر پر مارا جاتا تھا تو آگ پیدا ہوتی تھی۔ اب بھی دیکھ لیجئے کہ دیا سلائی آپ گھر میں رکھے رہیے لیکن وہ جلے گی نہیں جب تک کہ ڈبیا پر رگڑی نہ جائے۔ یہ حرکت ان اجزاء میں دو چیزوں کے ماتحت ہوتی ہے، ایک جذب اور دوسرے دفع۔ جذب یعنی دوسرے جسم کو اپنی طرف کھینچنا، دفع یعنی دوسرے جسم کو اپنے سے دور کرنا۔ یہ لکڑی جو ہے اس کو آپ کاٹنا چاہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوت سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ قوت جذب کا نتیجہ ہے جو اس کے اجزاء میں پائی جاتی ہے۔ جتنی قوت جذب زیادہ ہوگی اتنا ہی جدا کرنا دشوار ہوگا۔ لوہے کے اجزاء میں سب سے زیادہ جذب ہے، لکڑی میں اس سے کم ہے، اور جو معمولی چیزیں ہیں جو جلدی سے کٹ جاتی ہیں ان میں یہ قوت جذب بہت کم ہے۔ اسی کے ساتھ ہے قوت دفع۔ لکڑی کو آپ ہاتھ سے دبانا چاہتے ہیں تو اس دبانے میں جس طاقت کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے وہ قوت دفع ہے، یعنی اس کے اجزاء اپنے مخالف کو دفع کرتے ہیں۔ جتنی زیادہ یہ قوت ہوگی اتنی ہی صلاحیت اور سختی پیدا ہوگی۔ روئی میں قوت دفع کمزور ہے، اس لیے وہ پھولی ہوئی ہے، آپ کے سامنے نظر آئے گی۔ جتنا دباتے جائیے دبے گی، لیکن ایک حد تک پہنچ کر پھر آپ کے دباؤ کو قبول نہ کرے گی۔ اس کا نام ہے قوت دفع۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مادہ کے اجزاء میں قوت جذب و قوت دفع کی بنا پر حرکت اور اس کے ساتھ اجتماع و افتراق پیدا ہوتا ہے۔ مادہ میں 4 طرح کی چیزیں ہیں: حرکت، سکون، اجتماع، افتراق۔ اسی سے مختلف اقسام کی تشکیل ہوتی ہے۔ آپ ایک عمارت کو دیکھتے ہیں جو کئی منزلوں کی ہو۔ یہاں قوت جذب مصروف عمل ہو رہی ہے، ایک پر دوسرا درجہ بنایا، دوسرے پر تیسرا درجہ بنایا۔ یہ انسان کے ارادہ و اختیار سے تھا۔ لیکن اگر پانی ہو جس میں نمک ملا ہوا ہو، پانی میں نمک گھول دیجئے اور خوب اس کو ملا دیجئے، اس کے بعد اس کو رکھ دیجئے، وہ نمک کے ذرے بیٹھنا شروع ہوں گے ایک مستقل صورت پر اور ایک مستقل ترکیب پر۔ اس کی سطحیں قائم ہوں گی۔ یہ نہ ہوگا کہ کہیں بلند ہو جائے کہیں پست ہو جائے، بلکہ بالکل متوازن صورت پر وہ ذرے بیٹھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک سطح برابر نمک کے ذروں کی بن جائے۔ اگر آپ اس کو کسی خوردبین سے دیکھیے تو جس طرح حسین آباد کے ستکنڈے میں ایک طبق دوسرے پر ہے اور جیسے ورق ہوں اور وہ ایک دوسرے پر بچھائے گئے ہوں، اسی طرح یہ نمک کی تہیں ہیں۔ یہ طبق کسی انسانی ہاتھ نے قائم کیے ہیں، بلکہ وہی قوت جذب ہے جس کے نتیجے میں یہ اجزاء ایک دوسرے کی طرف کھنچ رہے ہیں۔ چونکہ جو سب سے پہلے سطح تھی اس کے ہر جزو میں قوت جذب موجود تھی،
یہ نہیں کہ بعض میں ہے اور بعض میں نہیں ہے، ہر جزو کھنچ رہا تھا اور ایک کے بعد دوسرا جزو آتا تھا، اس لیے سب کی ایک مساوی سطح قائم ہو جاتی ہے، اور بعض مقامات پر تو یہ سطح بالکل خوبصورت سی ڈول ہوتی ہے، خصوصاً برف کی چٹانوں کی۔ برف جہاں گرتی ہے وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ برف پہاڑوں پر ایسی چکنی خوبصورت چمکدار چوٹیاں تیار کر دیتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے تراش کر انہیں بنایا ہے، لیکن کسی نے ان کو تراشا نہیں ہے، بلکہ برف جو گرتی ہے وہ خاص ترتیب سے آ کر قائم ہو جاتی ہے۔ یہ نتیجہ اسی قوت جذب کا ہے، اور یہی قوت دفع بھی مصروف عمل رہتی ہے۔ جو چیز کے اس کی ذاتی خصوصیتوں کے مخالف ہو اس کو وہ دفع کرتی ہے، یہاں تک کہ خود اپنے لوگوں میں آپ کے خصوصیات طبعی میں وہ جذب و دفع کی طاقتوں کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ مثلاً دو شخص آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ نے ان کو کبھی دیکھا نہیں، لیکن خواہ مخواہ ایک کی طرف سیلان طبع پیدا ہوتا ہے اور دوسرے سے پہلے ہی نظر میں طبیعت متنفر ہو جاتی ہے۔ جس کے ساتھ ملتے جلتے ہوئے ہیں اس سے میلان ہوتا ہے، جس سے اختلاف رکھتے ہیں اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آپ سیلاب کی رو میں پانی کی رفتار کو دیکھیے، خصوصاً ایک دہانہ جہاں پر پانی گھٹ کر پھر باہر نکلتا ہے، وہاں اس کی طاقت کو دیکھیے اور ملاحظہ کیجیے کہ وہاں ایک اجتماعی شکل کے ساتھ برآمد ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ قوت جذب ہے، جو ایک دوسرے کو باوجود اتنے اضطراب و تلاطم کے ملائے رکھتی ہے۔ اس جذب و دفع کی طاقت نے مادے کے اجزاء کو ملایا ہے اور متصادم کیا ہے، اور ان کے اجتماع ہی سے مختلف خواص اور خاص صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ عجیب چیز ہے ان مفردات عالم ترکیبی میں کہ ہر مفرد میں جو خاصہ نہیں ہے ترکیب ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اس طرح سے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں مثلاً اور ان میں اشتعال نہیں ہے، لیکن انہیں ملا دیا جائے تو اشتعال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ان دونوں کے اجتماع کا نتیجہ ہے۔ دو پتھروں کو آپ نے رگڑا، اس سے آگ نکلی۔ یہ صورت ہے ان چیزوں کی جن کو آپ زندگی اور حیات کا حامل کہتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان جس وقت کسی چیز کا تصور کرتا ہے، کسی چیز کی طرف اس کا ذہن متوجہ ہوتا ہے، تو اس کے دماغ میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک شعلہ جو اٹھتا ہے اس کا نام ہے ادراک۔ در حقیقت یہ سب اسی مادے کی کارستانیاں ہیں، اور یہ مادہ کے اجزاء ہیں جو آپس میں متصادم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ کسی خالق کی ضرورت ہے، نہ کسی موجد کی حاجت۔ یہ تھا مادیین کا نقطہ نظر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن ان مادیین سے جب ہم یہ دریافت کرتے ہیں کہ مادے کے سالمیت کو تم نے دیکھا ہے، تو صبر و سکون کے ساتھ اس بات کا اعتراف کر لیا جاتا ہے کہ کوئی دوربین، کوئی خوردبین دنیا کی ایسی نہیں جو ان سالمات کے احساس میں ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو۔ جتنی ذرہ بینیں اب تک ایجاد ہو چکی ہیں، ایک چیز کو ہزار گنا دکھلانے والی، ان سے ہم ایسے اجسام ہی کو دریافت کر سکتے ہیں جو قابل انقسام ہیں، لیکن ایسے اجزاء جو قابل انقسام نہیں ہیں ہم کو دکھلائی نہیں دیتے۔ پھر اب جدید تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوا ہے کہ مادہ کے ان سالمات کا ناقابل فنا ہونا بھی غلط ہے، بلکہ وہ تصادم کے ذریعے سے فنا ہو جاتے ہیں اور برقی لہروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان سالمات کا ناقابل تقسیم ہونا بھی غلط ثابت ہوا ہے، بلکہ جدید زمانے کی تحقیق میں ان کو دو جزوں سے مرکب مانا گیا ہے، جن میں سے ایک کو مثبت اور ایک کو منفی کہا جاتا ہے۔ غور کیا جائے تو پورا دار و مدار مادی مذہب کا حرکت پر ہے، لیکن یہ حرکت کیا ہے؟ وجود عدم کا مجموعہ، حرکت غیر ثابت، بے قرار، ایک سیال کیفیت رکھنے والی چیز ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی جزو آ نہیں سکتا جب تک کہ پہلا جزو رخصت نہ ہو جائے۔
جتنی چیزیں اس طرح کی ہیں ان کا اجتماعی وجود ہمیشہ ایک موہوم حیثیت رکھتا ہے۔ کسی شے کی حرکت کے معنی کیا ہیں؟ یہ کہ ایک محل پر اس شے کا ہونا، بعد اس کے کہ وہ اس میں نہ تھی، کیونکہ پہلے وہ دوسرے محل پر تھی۔ اگر وہ پہلے بھی اسی محل پر تھی تو حرکت نہ ثابت ہوگی۔ حرکت کا مفہوم اسی وقت پیدا ہوگا جب اس کا عدم اس نقطے پر مانا جائے اور پھر وجود کا تصور کیا جائے۔ اسی سے حرکت کے مفہوم کی تشکیل ہوتی ہے۔ جتنی چیزوں میں اس حرکت کا جزو شریک ہے ان میں بے ثباتی موجود ہے۔ جیسے میرا کلام جب تک پہلی لفظ دہن سے نکلنے کے بعد ختم نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری لفظ آ نہیں سکتی، بلکہ ایک ہی لفظ میں جب تک پہلا حرف جگہ خالی نہ کر دے اس وقت تک دوسرا حرف آ نہیں سکتا۔ ایک سیلابی عالم اور ایک رواں حالت ہے۔ معلوم ہوا کہ جب تک دنیا میں حرکت قائم ہے اسے پابند وجود آپ مان نہیں سکتے، بلکہ اس کے ہر وجود میں عدم کا پہلو شریک رہے گا۔ ہستی محض نہ ہوگی، نیستی اس کے ساتھ پہلو نشین ہوگی۔ پھر اس کائنات کی کون سی چیز ایسی ہو سکے گی کہ اس میں وجود ہی وجود ہو اور عدم کی گنجائش نہ ہو؟ وہ جسے آپ مادہ کہتے ہیں ایک تڑپتی ہوئی ہستی رکھنے والی چیز اور ایک مضطرب وجود ہے۔ اس کی تو شان یہ ہے کہ بغیر کسی خاص صورت کے اس کا وجود قائم ہی نہیں ہو سکتا، یعنی غیر ممکن ہے کہ کوئی مادہ بغیر صورت کے حاصل ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ محتاج ہے مادے کا، اور حرکت وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے جسے موجود کہا جا سکے، چجائے کا قدیم، بلکہ اس کا ہر جزو ایک مستقل حادث ہے، اور وہ خود مجموعہ ہے ایک سلسلہ حوادث کا، ایک سلسلہ ہے وجود و عدم اور جدودت و فنا کا جو برابر چل رہا ہے۔ اس کا نام ہے حرکت۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ ہر جزو کے ساتھ عدم کا پہلو شریک ہو، بلکہ اس کے ہر جزو کی علت نیستی ہے، یعنی سابق جزو کا عدم باعث ہوتا ہے اپنے ماں بعد کے وجود کا، کیونکہ جب تک جزو معدوم نہ ہو دوسرا جزو موجود نہ ہو سکے گا۔ اب یہ سلسلہ اتنا ہی طولانی سہی، لیکن عقل تو بڑی وسیع چیز ہے، وہی ان چیزوں کو جو حسد و مشاہدہ ہے بلند ہیں تصور کے ساتھ مجتمع کر کے اپنے سامنے لاتی ہے اور ان پر حکم لگاتی ہے۔ یہاں پر بھی عقل اس پوری حرکت کو ایک مجموعے کی صورت میں تصور کرتی ہے، اور جب اس مجموعے کی حقیقت پر غور کرتی ہے تو وہ حکم لگاتی ہے کہ جب تک اس کے ماقبل کا عدم فرض نہ کیا جائے اس وقت تک یہ مجموعہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مفہوم جس چیز کو متقاضی ہو اسی آپ ذات سے الگ کیسے کیجیے گا؟ ہم تو ڈھونڈ رہے تھے اس دنیائے کائنات میں ایسی چیز کہ جو ذاتاً وجود کی مقتضی ہو۔ یہاں معاملہ برعکس نظر آتا ہے، یعنی اس دنیائے کائنات کی ذات اپنے ماقبل عدم کی متقاضی ہے۔ جب تک وہ نیستی فرض نہ کی جائے اس وقت تک یہ سلسلہ شروع ہی نہیں ہوتا۔ آگے تو بات کو بڑھے گا۔ اب چونکہ وجود ہر شے کا سبب کا طالب ہے، اس لیے وجود کا سبب یا تو اس نیستی کو قرار دیجئے جو اس کے آگے ہے، یا پھر کسی وجود کو مانیے جو نیستی کی شرکت سے الگ ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ نیستی شرط کسی شے کے وجود کی ہو سکتی ہے، لیکن مستقل سبب وجود کا ہرگز نہیں ہو سکتی۔ نیستی تو نیستی ہی ہے، جب تک کسی شے میں خود وجود نہ ہو وجود بخش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے نیستی ہستی کی علت قرار نہیں پا سکتی، لہٰذا ضروری ہے کہ ایک ایسا وجود مانیے جو اس نیستی کی آمیزش سے باہر ہو، وہی اس حرکت کا پیدا کرنے والا ہو اور وہی اس تمام نظام کا قائم کرنے والا، اسی کا نام واجب الوجود ہے۔ پھر اس پر غور کیجئے کہ کسی شے کی طبیعت کا تقاضا بدل نہیں سکتا، یعنی جو جس شے کی طبیعت کا خاصہ ہے اس میں اختلاف نہیں پیدا ہو سکتا۔ ایک طبیعت کی ماہیت اور حقیقت اور اس کا خاصہ ایک ہی ہو سکتا ہے، تو ہم عالم ازل سے فرض کرتے ہیں کہ ایک خاص نقطہ اگر مادہ کے اجزاء
کچھ پہلے سے موجود ہوئے ہوتے اور کچھ بعد، تو میں کہتا کہ کچھ مادہ کے اجزاء ہیں، جن کو 10 برس گزرے ان کی طبیعت کا خاصہ ایک ہے، اور جن کو 20 برس گزرے ان کی طبیعت کا خاصہ اور۔ اس صورت میں اجزاء اور مادے کی طبیعت اور خواص میں اختلاف ممکن تھا، لیکن چونکہ یہ ہیں ازلی، ہم اس میں اجزاء اور زمانے کی تفریق نہیں کر سکتے۔ اب پہلے نقطے پر اس کے اجزاء کا خاصہ کیا تھا، یعنی ان حرکتوں کے ذریعے سے کس طرح کی مخلوق ہونا چاہیے تھی۔ یقیناً وہ ایک ہی شے ہو سکتی ہے، تو پھر ہر ذرے میں یعنی عالم میں مشرق سے مغرب تک جتنے اجزاء ہیں ان کی طبیعت کا خاصہ ایک ہی ہونا چاہیے تھا اور ایک ہی طرح کی مخلوق ہونا چاہیے۔ یہ زبردستی نہیں ہے، عقل میں آنے کی بات ہو تو مانیے۔ مثلاً یہ پانی فرض کیجئے، اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ 10 منٹ تک آگ کے اوپر رکھا ہے تو گرم ہو جائے، پھر 10 منٹ رکھا رہے تو بالکل کھولنے لگے، پھر 10 منٹ میں جوش آ جائے اور ابلنے لگے۔ اس میں پانی کے اجزاء کے اندر تفریق ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ پھر اگر اس مادے کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی جسے آگ کے، تو ممکن تھا کہ یہ آگ جن اجزاء سے قریب ہے ان میں کچھ اثر پیدا ہو اور جن سے یہ دور ہے ان میں کچھ اثر پیدا ہو۔ جیسے فرض کیجئے کھچڑی پکائی، چاول آدھے کچے رہ گئے، بھاپ نہیں پہنچی، لیکن یہاں تو یہ فرض کیا گیا ہے کہ شروع میں بس مادہ کے ذرات تھے اور ان میں قوت تھی اور ان کے آگے کچھ تھا ہی نہیں۔ جب کچھ نہیں تھا اور مادہ تمام عالم میں پھیلا ہوا تھا، تو جو اس کی طبیعت کا تقاضا ہو اسے ہماگیر صورت پر پیدا ہونا چاہیے۔ مثلاً ابتدائی منزل میں مادہ کی طبیعت کا تقاضا ہے جماد، تو شروع میں پتھر ہی پتھر ہونا چاہیے، وہ بھی ایک خاص رنگ، خاص خاصیت کے۔ پھر جب 1,00,000 برس مثلاً اور گزریں تو چونکہ بس وہی اجزاء رہیں اور ان میں طبعی تقاضے سے انقلاب ہو رہا ہے، تو اب مثلاً سب پتھر فنا ہو کر درخت بن جائیں، تمام کائنات میں درخت ہی درخت نظر آنے لگے۔ جس وقت میں یہ دور بھی منقضی ہو، اس وقت ابال اس مادے کا اس درجے پر پہنچے کہ حیوانات نمایاں ہونا شروع ہوں، اور پھر ان کے بعد ایک وقت ایسا آئے کہ انسان ہی انسان دنیا میں ہو جائیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، مادہ وہی ہے، اس کے ذرات وہی ہیں، لیکن کائنات بالکل مختلف ظاہر ہو رہی ہے۔ کہیں پتھر نمودار ہوتے ہیں، کہیں درخت اور حیوان اور کہیں انسان۔ یہ تغیر، آثار اور خواص پتہ دیتا ہے کہ یہ غیر اختیاری خاصہ طبیعت نہیں تھا، بلکہ کسی کاتب کا بنایا ہوا نقش ہے۔ جہاں جو نقطہ رکھ دیا وہی نظر آتا ہے۔ ہم نے مانا کہ یہ مادہ اس کے لیے روشنائی کا کام دیتا ہے، مگر یہ صرف روشنائی کا کام نہیں دیتا کہ یہ مختلف نقوش تیار ہو جائیں، بلکہ کسی کاتب کا قلم ساتھ چلتا ہے جو قدرت و اختیار کے ساتھ ہر جزو کو اس کے محل پر رکھتا ہے۔ آپ نے نمک کے ذرات کی مثال دے دی کہ وہ بیٹھتا ہے تو بس مستوی سطح کی صورت میں قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ قوت جذب مساوی طور پر کام کرتی ہے، لیکن بغیر کسی خارجی سبب کے یہ غیر ممکن ہے کہ کسی ایک طرف وہ زیادہ جمع ہو اور کسی دوسری طرف کم، یا ایک طرف وہ حدود شکل بنا دے اور دوسری طرف مثلث، کہیں بلند ہو جائے اور کہیں پست۔ اس کے علاوہ خواہ یہ نمک ہو یا متساوی سطح کی صورت میں بیٹھتا ہے، یا وہ فوارہ سے نکلتا ہوا پانی ہو، بے شک کوئی نہ کوئی مقدار ہوگی، کیونکہ مقدار تو ہر جسم میں ضروری ہے۔ لیکن کیا وہ بیٹھنے والا نمک اس کا بھی ذمہ دار ہوگا کہ آپ کو جس طرح کی صورت کی ضرورت ہو اس طرح سے بیٹھے؟ ہندسی شکل کے مطابق تو ہوگا، لیکن اغراض و فوائد کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ جس وقت جہاز پر سفر کریں تو ملاحظہ کریں کہ جہاز کے چلنے کی وجہ سے سمندر میں تلاطم پیدا ہوتا ہے۔ دور دور تک معلوم ہوتا ہے کہ اٹھتی ہوئی موجیں آپس میں لڑتی ہوئی جاتی ہیں اور تھوڑی دور پر ایک ٹیلا بنا دیتی ہیں پانی کا۔ آپ اس کو دیکھیے تو عجیب رست خیز اور ہنگامہ کا عالم نظر آئے گا۔
مگر یہ نہیں ہے کہ یہ موجیں یہ دیکھ کر جائیں کہ ہمیں کس طرح اٹھنے کی ضرورت ہے، ہمارے جانے سے کیا فائدہ مرتب ہوگا۔ اس میں اغراض و فوائد مرتب نہیں ہو سکتے۔ یہ نتیجہ ہے طبعی حرکت کا، نہ کہ ارادی حرکت کا۔ لیکن ان سیدھی اور ٹیڑھی موجوں میں مقصد کا لحاظ بھی مضمر ہو سکے، یہ حرکت طبعی میں نہیں ہو سکتا۔ ادراک و ارادہ میں ممکن ہے، کیونکہ ادراک و ارادہ وہ چیز ہوتی ہے جو مقصد و غرض کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک شخص گرتا ہے اور ایک پھاندتا ہے۔ جو کوٹھی پر سے پھاندے گا، اگر خودکشی منظور نہ ہو تو وہ دیکھ بھال کر اس طرح پھاندے گا کہ کوئی ضرب نہ آئے، اور یہ اور بات ہے کہ اس کی نگاہ یا اندازہ غلطی کرے، مگر پیش نظر وہ اس کو رکھے گا۔ لیکن جو شخص بے اختیاری طور پر گرے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس طرح گروں، یہ کیا ہے، یہی کہ وہ حرکت طبعی ہے اور یہ ارادی ہے۔ قلم کاتب کا جو کتابت کرتا ہے وہ یہ لحاظ کرتا ہے کہ مجھے کس طرح چلنا چاہیے، اور مرتعش کا ہاتھ جو حرکت کرتا ہے اسے یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کس طرح حرکت کرنا مناسب ہے۔ طبعی خواص سے بے شکل شکلیں بنتی ہیں، لیکن اغراض و مقاصد کا لحاظ غیر ممکن ہے۔ پھر اگر تمام عالم کائنات اس طرح پر ہوتا جیسے ریگ کا تو وہ مجتمع ہوتا، تو ہم مان لیتے کہ یہ صورت اس مادی قوت جذب و دفع کا نتیجہ ہے۔ لیکن جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی تخلیق میں مقصد کا لحاظ ہے، نباتات اگر ہیں تو نباتات میں ان کی مناسبت سے رگ و ریشہ ہوتا ہے، حیوانات میں ان کے لحاظ سے عروق و شرائین ہیں۔ جس شے کی دنیا میں زیادہ ضرورت ہے وہ زیادہ پیدا کی گئی ہے، جس کی کم ضرورت ہے کم پیدا ہو گئی ہے۔ پانی چونکہ زیادہ ضروری تھا اس لیے بہت زیادہ خلق کیا گیا۔ زمین پر پانی، زمین کے نیچے پانی، ہوا چونکہ ہر ذی حیات کے لیے زیادہ ضروری تھی اس لیے اس سے بھی زیادہ پیدا کی گئی۔ سونا، چاندی، جواہرات چونکہ ان کی ضرورت کم تھی کم پیدا کیے گئے۔ اسی طرح سینکڑوں تفریقیں دنیا میں قائم ہیں اور سب اغراض و مقاصد کے لحاظ سے ہیں۔ ارادہ و اختیار کے بغیر ان کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ پھر جن چیزوں میں حیات پائی جاتی ہے وہ حیات تو ہرگز مادہ کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کا یہ کہنا کہ حیات بھی نتیجہ ہے انہی مادی چیزوں کے اجتماع کا، اسی اجتماع سے ایک وقت میں حیات پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو متعفن ہو جاتی ہیں ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ یہ کیڑے غیر ذی حیات چیز سے پیدا ہوئے، مگر اس کو کیا کیجئے کہ آج کل یہ تحقیق ہو گیا ہے کہ وہ کیڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی عام ذی حیات چیزوں ہی کی طرح سے پیدا ہوتے ہیں اور نالیوں وغیرہ کے ذریعے سے باہر آ جاتے ہیں۔ جدید تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا میں غیر ذی حیات مادے الگ ہیں اور ذی حیات چیزوں کا مبدع الگ ہے۔ یہ حیات کہیں کہیں مخفی رہتی ہیں، مثلاً انڈا ہماری نظروں میں ایک جماد چیز ہے، مگر تحقیق سے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ خود ذی حیات ہے۔ اس میں وہ اثر حیات کے مضمر ہوتے ہیں اور یہی وہ ہوتا ہے جو منتقل ہوتا ہے اس بچے کی طرف جو پیدا ہوتا ہے۔ کہیں پر ذی حیات غیر ذی حیات سے نہیں ہوتا بلکہ ذی حیات ہی سے ذی حیات پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر تاریخ ساتھ دے تو مادی نقطۂ نظر سے 3 مادے مان لیے جائیں، مادہ، قوت، حیات، مگر مصیبت یہ ہے کہ ذی حیات چیز کو تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ پہلے بالکل نیز تھی، اب ہست ہوئی ہے۔ اس بنا پر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ مادہ تو تھا ہی، یہ حیات مادہ میں کہاں سے آئی، اور جب وہ کلیہ پیش نظر رکھ لیا جائے کہ کوئی چیز نیز سے ہست نہیں ہو سکتی، عدم سے وجود کہیں پیدا نہیں ہوتا، تو جس طرح سے مادہ مادہ کے لیے مبدا قرار پاتا ہے اسی لیے ازلی چیز ہے، اسی طرح آپ کو ذی حیات اشیاء کے وجود کے لیے ایک سرچشمہ حیات تسلیم کرنا پڑے گا اور اسے ازلی ماننا پڑے گا، اسے ابدی ماننا پڑے گا اور اسے غیر قابل زوال ماننا پڑے گا۔ پھر ذی شعور چیزیں، علم و ادراک، یہ بھی مادی نقطۂ نظر سے قابل توجیہ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جیسے 2 پتھروں کے رگڑنے کے سے شعلہ پیدا ہوا ویسے ہی ادراک ہے، یہ طبعی خاصہ ہے۔ میں کہوں گا کہ اگر ادراک اسی چیز کا نام ہے تو جس شے کا ادراک ہو وہ تو معلوم ہونا چاہیے، مگر خود ادراک کا ادراک نہیں ہونا چاہیے۔
کیونکہ ادراک ایک طبعی خاصہ ہے اور اس طبعی خاصے کا نتیجہ ہے اس کے بعد کی منزل، یعنی جس شے پر روشنی پڑے وہ منکشف ہو جائے، لیکن خود یہ ادراک اس کا ادراک نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ طبعی خاصہ ہے اور طبعی خاصہ ماتحت شعور نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ وجدانیات یعنی خود اپنا احساس، اپنے کیفیات و داردات قلبی کا احساس، یہ ایسی چیز ہے جو مستقل طور پر انسان میں موجود ہے اور یہ کسی طرح طبعی خواص پر منطبق نہیں ہوتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حیات اجسام کا سرغامس، سین رے غین الف میم زواد۔ ڈاکٹر یعقوب سروف مصر کے اکابر فلاسفہ محققین میں سے تھے۔ 1927 میں انتقال کیا۔ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں جو مصر کے مجلہ المقتطف میں شائع ہوئی ہے اس مسئلے پر تبصرہ کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہاں عرض کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیمیاوی بحث و تحلیل کے بعد یہ خیال قائم کیا گیا ہے کہ حیوان و نبات و جماد تینوں قسم کے اجسام ایسے جامد اور لاشعور ذرات سے مرکب ہیں جن میں ذاتاً حیات و حرکت کا فقدان ہے اور کسی کیمیاوی طریقے سے ان کا تجزیہ ممکن نہیں ہے، اسی لیے انہیں بسیط کہا جاتا ہے۔ لیکن اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ذرات اپنی ذاتی حیثیت سے حیات و حرکت ارادیہ سے محروم ہیں تو نبات میں حیات اور حیوان میں اس کے ساتھ ساتھ حرکت ارادیہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مثلاً گیہوں کی اصل فطرت میں ایک مادہ حیات موجود ہے کہ جب اس کو مناسب زمین میں بویا جائے اور خارجی حالات بھی موافق ہوں تو وہ مادہ حیات اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ حیات مارز فعالیت میں آ کر گیہوں کے دانوں میں سرایت کر جاتی ہے اور تھوڑے دنوں میں نمو تزایت کے برکات سے خاک کے پردے کو چاک کرتی ہوئی بالیوں کی صورت میں ظاہر ہو کر ایک وسیع پیمانے پر بنی نوع بشرا کے رزق کا سامان مہیا کرتی ہے۔ لیکن وہ گیہوں جن کو بویا گیا ہے اگر از اول ایسے ہوں کہ جن میں طویل مدت گزرنے کے سبب قوت حیات فنا ہو چکی ہے تو لاکھ قوت جاذبہ اطراف و جوانب سے رطوبت کو جذب کرے لیکن کبھی ان میں نمو تزایت پیدا نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک تازہ انڈے کو روئی کے پہلوؤں کے اندر ایک خاص مدت تک رکھا جائے تو وہ کمزور مخلوق جو ان میں مضمر ہے اپنی قوت حیات کے باعث نمو پیدا کر کے کچھ ہی دنوں میں گوشت و پوست اور پر و بال سے آراستہ ہو کر ایک صحیح و سالم طائر کی صورت میں اپنی کال کوٹری سے نکل کر ماں باپ کے پیچھے دوڑنے لگے گا۔ لیکن اسی انڈے کو کچھ زمانے تک اگر کھلی جگہ پر ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ مادہ حیات جو اس کے اندر ہے فنا ہو جائے تو پھر لاکھ کوششیں صرف کی جائیں کبھی اس میں ایک طائر پیدا نہیں ہو سکتا۔ آخر یہ قوت زندگی کہاں سے آتی ہے اور حیات کا بھید کیا ہے اور نمو اور تزایت کن اسباب کا نتیجہ ہے؟ ڈاکٹر یعقوب سروف جن کے ساتھ اس تقریر کے موقع پر دواؤں کا کافی ذخیرہ موجود تھا، انہوں نے کہا دیکھیے اگر بون ایک بسیط عنصر ہے جس کی مختلف شکلیں ہیں جن میں سے مشہور کوئلہ ہے اور یہ سب کا سب آکسیجن میں جل جاتا ہے۔ ہاتھ میں ایک کوئلہ لے کر یہ ایک ٹکڑا ہے اس کوئلے کا جو بالکل جامد اور سیاہ آکسیجن ایک لطیف عنصر ہے۔ ہوا کی صورت میرے ہاتھ میں جو دو شیشے ہیں ان میں سے ایک میں ہوا بھری ہوئی ہے اور دوسرے شیشے میں آکسیجن ہے۔ ظاہری صورت میں یہ دونوں یکساں ہیں اور کوئی فرق نہیں، لیکن خواص کی حیثیت سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے، جیسا کہ ذیل کے اکتشافات سے آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ کہہ کر موصوف نے ایک شمع روشن کی اور اس کو ایک شیشے کے اندر جو ہوا سے مملو تھا داخل کیا۔ اس کی روشنی دھیمی پڑ گئی اور ذرا اوپر میں بجھ گئی۔ اس کے متعلق تھوڑی سی تقریر کرنے کے بعد دوبارہ شمع روشن کی اور اس کو دوسرے شیشے میں داخل کیا کہ جس میں آکسیجن بھرا ہوا تھا۔ اس شمع کی روشنی زیادہ ہو گئی اور لو بڑھ گئی۔ اس کے بعد ایک کوئلے کے ٹکڑے میں
اپنے سامنے کے چراغ سے آگ دینا چاہی۔ مشکل سے ایک گوشے میں اس کے ذرا آگ لگی، لیکن چراغ سے دھواں بننے کے بعد وہ آگ قریب تھا بجھ جائے۔ فوراً اس کو آکسیجن والے شیشے کے اندر داخل کیا، اس میں سے شعلے نکلنے لگے اور نمایاں روشنی ظاہر ہوئی۔ تیسری بار تھوڑی سی روئی ایک آہنی سلاخ میں لپیٹ کر آگ سے روشن کی اور آکسیجن کی بوتل میں اس کو داخل کیا۔ دفعتاً اس کی روشنی زیادہ ہو گئی۔ ان تجربوں کے واضح طور پر بیان کرنے کے بعد کہا کہ آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آکسیجن میں ذاتی طور پر خاصہ ہے کہ وہ آگ سے روشن اجسام کو قوت پہنچا کر ان کی روشنی اور اشتعال کو زیادہ کر دے۔ اگر موقع ہوتا تو میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا کہ آکسیجن اکثر دیگر اجسام کے جلانے کی بھی قوت رکھتا ہے، اگرچہ وہ بذات خود بارود ہوں۔ ہائیڈروجن بھی مثل آکسیجن کے شفاف عنصر ہے، لیکن اس سے زیادہ سبک ہے اور اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ آکسیجن کے ساتھ متحد ہونے کے بعد ان دونوں سے پانی پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جتنا پانی ہے، خواہ وہ دریا میں ہو یا کنوؤں کے اندر یا ابر کے دامن میں، ضرور ان دو عنصروں سے مرکب ہے۔ چوتھا عنصر نائٹروجن ہے، یہ بھی سابق دو عنصروں کے مثل شفاف اور لطیف ہے، لیکن اس کے خواص اور آثار ان دونوں سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ آکسیجن کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے اور ان دونوں کے اتحاد سے سخت ترین تیزاب تیار ہوتا ہے، جن میں سب سے زیادہ شدید تیزاب ہے جو چاندی اور اکثر معدن کو گلا دیتا ہے اور جاندار اشیاء سے قوت حیات کو فنا کر دیتا ہے۔ سابق کے بیانات سے معلوم ہو چکا ہے کہ ذی حیات اجسام کے جراثیم انہی چار عنصروں سے مرکب ہیں، لیکن جب ان عناصر کے خواص و آثار پر نظر کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی ہی مرتبہ اگر آکسیجن ہائیڈروجن کے ساتھ متحد و مخلوط ہو جائے تو اس سے صرف پانی پیدا ہو سکتا ہے۔ آئیے اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں اور اگلے پارٹ میں ہم صفحہ نمبر 155 سے ابتدا کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔